ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اصلاح معاشرہ کے اہم اور بنیادی اصول کا بیان چل رہا تھا، اور یہ وہ بنیادی اور اہم اصول ہیں کہ جو اصول آج ہر فرد کی اور ہر گھر کی اور ہر محلے اور معاشرے کی ضرورت ہے. ان اصولوں میں سے پہلا اصول ہم نے بیان کیا تھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی بالادستی ہو، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر رکھا جائے. اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اور والدین کے 5 حقوق قرآن کی روشنی میں، ان آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے ہم بیان کر چکے. آج کی نشست میں والدین کی فرما برداری کے دنیا کے فوائد کیا ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں ہمارے لیے دنیا کے نفع بھی ہیں اور آخرت کے نفع بھی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے دنیا میں کیا نفع بتائے ہیں اور نافرمانی کے دنیا کے کیا نقصان ہے. آج کی نشست میں ہم دنیا کے نفع پر بات کریں گے، دنیا میں کیا کچھ ملتا ہے، اور آئندہ نشست میں اس پر بات ہوگی کہ ماں باپ کی نافرمانی کے دنیاوی کیا نقصان ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. رزق میں برکت، عمر میں برکت کے لیے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی قرابت دار، اعزا، اقربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اور قرابت داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے دنیا کے یہ 2 فائدے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. نمبر 1، رزق میں وسعت اور برکت. رزق میں وسعت اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
کم آمدنی کے ذریعے سے اس کی ضروریات پوری کر دے گا، اور کم پیسے کے ذریعے سے اس کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ بسہولت حل کر دے گا۔ مشکلات کا حل تو اللہ کے پاس ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مال و دولت تو خوب ہے، لیکن مال دولت ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے، فقر کی زندگی ہے، تنگی اور تنگ دستی کی زندگی، مال میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، خوب مال آتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہاں صرف ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے مالوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہوتی ہے کہ ان کی ضروریات کم سے کم ہوتی ہیں، حوائج کم سے کم ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کم آمدنی سے ان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو صلہ رحمی اور خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ لازمی نتیجہ دنیا کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کا بھی لازمی نتیجہ ہے کہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو حدیث میں بتلایا وہ یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ عمر میں برکت ہونے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑے زمانے میں زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کر لے گا، اس لیے کہ اعمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ایک آدمی کی زندگی 50 سال کی ہے، اور 50 سالہ زندگی میں وہ اتنے نیک اعمال کر جائے کہ عام آدمی نے 100 سال کی زندگی میں وہ نیک اعمال کیے جو اس نے 50 سال کی زندگی میں کر لی۔ اس کی نمازیں، اس کی تلاوت، اس کی تہجد، اس کا ذکر، اس کے اذکار، اور اس کی صلہ رحمی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، گویا کہ اس نے مختصر وقت میں بہت کثیر اور زیادہ سے زیادہ اعمال کر لی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صرف کثرت ہی مقصود نہیں ہے اعمال میں، بلکہ اعمال میں حسن مطلوب ہے۔ یہ تو آپ بھی یقین کیجئے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر ہم نمازوں کو دیکھیں تو نمازیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تعداد کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے لوگوں سے کم ہوں گی، جن کی عمریں بہت طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رمضانوں کے رکھے ہوں گے، 9 مرتبہ رمضان آپ کی زندگی میں آیا روزہ فرض ہونے کے بعد، اور یہاں یقیناً اتنے لوگ ہیں کہ جس نے 60 سال روزے رکھے، 70 سال جس نے زندگی میں روزے رکھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف ایک روزہ پوری امت کے روزوں پر بھاری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک سجدہ پوری امت کی پوری نمازوں پر وہ بھاری اور فوقیت رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے جس آدمی کی عمر میں اللہ برکت دیتا ہے اس کے اعمال اس طرح سے اللہ پاک وزنی اور طاقتور بنا دیتا ہے کہ ایک تو مختصر وقت میں زیادہ اعمال کر لیتا ہے، اور ان اعمال کے اندر جان اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کے 2-4 عمل دوسرے آدمی کے ہزاروں اعمال کے برابر کہیے، یا اس کے 2-4 اعمال ان کے ہزاروں اعمال سے اوپر ہوں گے، وزنی ہوں گے، طاقت والے ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے یہ تحفہ ملتا ہے۔ تیسری حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور جنت میں جب میں چل رہا ہوں تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور صرف چلنے کی نہیں بلکہ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جنت میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی۔ تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کے قرآن کے پڑھنے کی آواز جنت میں مجھے آگے آگے سنائی دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے نے بتایا یہ حارثہ بن نعمان ہیں، ان کی تلاوت کی آواز، وہ زمین پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر سنواتا ہے۔
آپ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر ارشاد فرمایا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر، نیکی ایسی ہونی چاہیے، نیکی ایسی ہونی چاہیے، نیکی ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا حضرت حارثہ کی کیا نیکی تھی؟ کان برن بأمی، اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے، ماں کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے۔ تو ماں کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے کیا اجر ملا کہ جنت میں ان کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی۔ جب جنت میں ان کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو لازم اور واجب کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ ماں کے ساتھ نیکی کی وجہ سے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کر لیا، فہل لی من توبۃ، کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہل لک من ام، ہل لک ام، کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، والدہ کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا ہل لک من خالۃ، آپ کی کوئی خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، خالہ تو زندہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبرہا، اگر خالہ زندہ ہے تو جاؤ جا کے خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اس نیکی کے بدلے میں اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ بر اور نیکی، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے اس خدمت پر آدمی کے گناہ معاف۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں اگر نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک پر بھی یہ عزت ملتی ہے۔ آج قرابت داریوں کا کون خیال رکھتا ہے؟ جبکہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے چچا اور تایا کے ساتھ حسن سلوک کرنا باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طرح ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں آخرت کے فائدے تو ہیں ہی ہیں، دنیا کے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص گزشتہ قوموں میں سے تھے اور وہ کہیں سفر میں تھے، اور دوران سفر بارش ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے بارش سے بچاؤ کے لیے کسی غار کا سہارا لیا اور کسی غار کے اندر تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ جب اس غار میں داخل ہوئے تو بارش کے موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک چٹان آئی اور وہ غار کے منہ کے سامنے آ کر جم کر بیٹھ گئی، اور غار کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اب وہاں کون فریاد سنے؟ سوائے اللہ کے کون فریاد سنے گا؟ غار بالکل بند ہو گئی، اور ہے بھی پوری چٹان کہ یہ 3 افراد اگر زور بھی دیں اور دھکا بھی دیں تو اس کو نہ ہٹا سکے۔ اب تینوں نے کہا کہ اب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہر ایک کی زندگی میں جو نیک عمل ہے اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے نیک عمل یہ پیش کیا کہ اے اللہ، میں نے ایک نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی ہے۔ وہ یہ نیکی تھی کہ میری ایک چچا زاد لڑکی تھی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور اس کو میں نے گناہ کی دعوت دی، اور گناہ کی جب دعوت دی تو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا 100 دینار کا، تو میں نے مزدوری کر کے وہ دینار پیدا کیے، اور جب گناہ کے ارادے سے میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو بغیر اس کے حق کے مت کھولنا، یعنی حق تو نکاح ہے۔ تو اس کے لفظ اتق اللہ، اس نے جب مجھے کہا اللہ کا ڈر اختیار کر، تو میں اللہ تیرے خوف کی وجہ سے فوری پیچھے ہٹ گیا۔
اے اللہ یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان تھوڑی سی سرک کر نیچے ہوئی، اتنی ہوئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میں باہر نکلتا تھا اپنی بکریاں چرانے کے لیے، اور شام کو جب واپس آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، اور ماں باپ کے پی لینے کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے تاخیر ہو گئی اور میں آیا تو میرے ماں باپ بھوکے ہی سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کر میں ماں باپ کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا، پیالہ لے کر کھڑا رہا، بچوں کو میں نے نہیں پلایا اور بچے بھوک سے چیخ و پکار بھی کرتے رہے، لیکن میں نے نہ تو ماں باپ کو جگایا اور نہ وہاں سے ہٹا، کھڑا ہی رہا۔ جگایا اس لیے نہیں کہ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے، کھڑا اس لیے رہا کہ جیسے جاگیں تو ایسا نہ ہو کہ انہیں بھوک ہو اور طلب ہو، تو ساری رات میں صبح تک وہاں پیالہ لے کر کھڑا رہا ماں باپ کے سرہانے پر۔ اے اللہ یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چٹان اور نیچے ہو گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں تھی کہ جس سے آدمی باہر نکل سکے۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اس نے کہا اللہ کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا تھا اور مزدوری طے ہو گئی تھی، شام کو جب میں نے اس کو اجرت دی کام کرنے کے بعد تو اس نے اپنی اجرت کو کم سمجھا اور اس نے ناراض ہو کے چلا گیا اور اجرت نہیں لی۔ میں نے اس کی اجرت کو سنبھال کر رکھا اور اس کو میں نے تجارت میں لگایا، اور تجارت میں لگایا تو بہت سارے جانور میں نے پھر خریدے اسی مال سے اور پیسے سے، اس کی مزدوری سے، اور بکریوں کے ریوڑ گائے کے ریوڑ میرے پاس جمع ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق دو۔ میں نے اس کو وادی کی طرف اشارہ کیا کہ وادی کے اندر جتنے بھی جانور چر رہے ہیں یہ سارے تمہارے ہیں، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے میرا حق دو۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو میں نے کہا بھائی تیری مزدوری کو میں نے تجارت میں لگایا تھا اور اس تجارت کی برکت سے یہ جو کچھ مال و متاع حاصل ہوا ہے، یہ جانور یہ اسی اجرت کا مال ہے اور اسی سے یہ میں نے حاصل کیے تھے، لہذا یہ سارا کا سارا تیرے لیے ہے۔ چنانچہ وہ لے کے چلا گیا اور کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چٹان وہاں سے نیچے لڑک گئی اور غار کا دہانہ اور منہ بالکل کھل گیا اور تینوں سلامتی سے باہر آ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے دنیا کی مشکلات، پھنسی ہوئی پریشانیوں سے، مشکلات سے آدمی آزاد ہوتا ہے۔ مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بنیاد پر دنیا کے غم اور پریشانیوں اور مصائب سے خلاصی کے راستے پیدا ہوتے، اور بے حیائی سے رکنے پر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی آدمی بے حیائی سے رک جاتا ہے تو یہ تین ایسے اعمال ہیں کہ ان اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی دنیا کی مشکلات سے آدمی کو نکالتا ہے۔ تو بتاؤ یہ سب کے سب وہ اعمال کہ جو دنیا کے اندر بندے کو اجر مل رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، بے حیائی سے بچنے کا اور مزدور کی اجرت پوری دینے کا یہ اجر مل رہا ہے کہ دنیا کی مصائب سے انسان کو خلاصی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی جانب محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج قبول ہے اس کا، مقبول حج کا۔ آپ اندازہ کیجئے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو حج کریں گے لیکن حج بہت کم لوگوں کا قبول ہوگا۔ نمود و نمائش اور ریاکاری کی وجہ سے، ریاکاری کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا معاشرے میں مقام بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار اور پیسے والا اور نیک ظاہر کرنے کے لیے لوگ حج کریں گے، ایسوں کے حجوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
لیکن یہاں ماں باپ کی زیارت پر صرف دیکھنے پر، حال چال نہ پوچھے، صرف دیکھے، اس دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر روزانہ 2 مرتبہ دیکھے تو 2 کا ثواب ملے گا، 3 بار دیکھے تو 3 کا ثواب ملے گا، کہا اگر 100 بار دیکھے تو، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے 100 کا ثواب عطا کرے گا۔ تو بتاؤ یہ ثواب آج بندہ نہیں حاصل کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ دولت نوازی ہوئی ہے اور والدین مکرمین حیات ہوں تو ان کی زیارت کر کے یہ ثواب تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ تشریف نہیں لا سکے، کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت میں مشغول تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے کہا کہ عمر آپ ممکن ہے ایک شخص کو پاؤ اور وہ یمن سے آئے گا اور اویس بن عامر اس کا نام ہے اور قبیلہ قرن سے اس کا تعلق ہے اور قرن کی شاخ مراد سے اس کا تعلق ہے اور وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عمر اگر آپ نے اسے پا لیا تو اس سے تم دعاؤں کی درخواست کرنا، وہ آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے گا۔ اللہ اکبر، کس کو حکم دے رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی تائید میں، ان کی رائے میں اللہ کا قرآن اترا ہے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مجلس میں نام تذکرہ کرتے لیتے، آپ اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جوڑتے تھے۔ کبھی کبھی آپ فرماتے میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح سے آپ یہ تینوں نام ایک ساتھ لیتے تھے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہوں گے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس طرح سے کثرت سے آپ یہ جملے ارشاد فرماتے۔ پھر ایک زمانہ آیا، حج کا موقع آیا تو یمن سے جتنے بھی قبائل آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جستجو تھی، تلاش تھی اور ہر آنے والے قبیلے سے معلومات لیتے کہ تم یمن سے آئے ہو؟ ہاں یمن سے آئے۔ اچھا اویس کو جانتے ہو؟ کوئی کہتے ہم جانتے ہیں، کوئی کہتے نہیں جانتے۔ بالآخر ایک مرتبہ موقع آ گیا کہ حضرت اویس بھی اس مجمع میں موجود تھے، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ تو آئے ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ از خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک وادی کے اندر وہاں اونٹ چرا رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور قریب جا کر انہوں نے انتظار کیا، جب وہ سلام پھیرا نماز سے فارغ ہوئے تو پھر کہا کہ آپ میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا میں کیسے آپ کے لیے دعا کروں؟ لوگوں نے بتایا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اویس کہنے لگے آپ کا اتنا بلند مقام، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، دیکھا، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ قرن کا ایک آدمی یمن کا رہنے والا اویس بن عامر جس کا نام ہوگا وہ آپ کے پاس آئے یا آپ اسے پائیں تو اس سے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرانا۔ اس لیے میں آپ سے دعا کرا رہا ہوں۔ اور پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ کہاں والدہ بھی زندہ ہیں، حیات ہے۔
تو یہ کس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستجاب الدعوات قرار دیا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ ماں کے فرما بردار ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے یہ عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات اور ان کی دعائیں قبول ہو رہی۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جیسے جیسے پتہ چلتا گیا اس حدیث کا لوگوں کو کہ اویس قرنی کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لوگ کثرت سے ان کی طرف رخ کرنے لگے اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو چھپا لیا، بالکل گمنام ہو گئے۔ جلیل القدر تابعین میں ان کا نام آتا ہے، یعنی تابعین میں سب سے بلند ترین مقام ہے وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کس بنیاد پر؟ ماں کے ساتھ نیکی، ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور تیسرا جملہ، یہ حدیث تو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تیسرا جملہ وہ یہ چاہتا ہو کہ بری موت سے وہ بچ جائے، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، نیکی کرتے ہوئے اس کی موت آئے، اچھا خاتمہ ہو جائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور تلقین کا ہمیں حکم ہے۔ ایک اضافی بات عرض کرتا ہوں کہ جس شخص کے متعلق آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس کے انتقال کا وقت آ چکا ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں، تو اسے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تلقین کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے یہ کہیں گے کہ آپ کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں گے، اور وہ اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی دنیا کی بات کی ہے پھر آپ دوبارہ سے کلمہ کہلوائیں، پھر آپ اونچی آواز سے پڑھیں۔ پھر اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے کوئی دنیا کی بات کی ہے اور پھر آپ اس سے کلمہ کہلوائیں، اس طرح سے کہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ وہ سن لے۔ اگر اس کے اونٹ ہل گئے تو بس اب آپ خاموش ہو جائیں۔ اب اس کے 1 گھنٹے بعد اگر اس کا وصال ہوا ہے تو تب بھی اس کو کہا جائے گا کلمے کی موت ہے، اس لیے کہ آخری لفظ اس کی زبان سے کیا نکلا؟ وہ کلمہ نکلا۔ بھلے فوری موت نہ آئے، 1 گھنٹے کے بعد آئے، 4 گھنٹے کے بعد آئے، لیکن آخری لفظ جو اس کی زبان سے نکلا ہو وہ کیا نکلا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت پر یہ دنیا میں نقد انعام ملتے ہیں۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، حارثہ ابن نعمان کا واقعہ سنایا کہ جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، کس بنیاد پر؟ ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے۔ نمبر 4 عرض کیا کہ دنیا کی مشکلات اور دنیا کے مصائب اور مشکل سے مشکل پھنسے ہوئے کاموں سے خلاصی حاصل ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے۔ اور نمبر 5 عرض کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر خالہ کے پاس، خالہ کے ساتھ نیکی کرے، باپ کے ساتھ نیکی کرے، باپ موجود نہیں ہے تو باپ کا بھائی چچا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس حسن سلوک سے کیا ہے؟ آدمی کے دنیا کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نمبر 6 میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، مقبول حج کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر 7 میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے، بری موت سے، برے خاتمے سے اللہ پاک اسے نجات عطا کرتا ہے۔
کلمے والی ایمان، کلمے والی موت، ایمان والی موت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ فوائد دنیا کے ہیں، آخرت کے تو بڑے ہی بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ان احادیث پر غور کرنے کی بات ہے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جہاں جہاں کوتاہی کر رہا ہے اس کوتاہی کا ازالہ کرے، اور اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرتا رہے۔ اتنی بخشش کی دعائیں کرے، اتنی بخشش کی دعائیں کرے جتنا انہوں نے اس کی تربیت کی ہے، پالا پوسا ہے، نیک سلوک کیا ہے، اتنا ان کے لیے دعائیں کریں۔ سارے حقوق اگر ادا کر دیے لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ اس نے ماں باپ کے لیے دعائیں نہ کی تو قیامت کے دن وہ ماں باپ کے فرما برداروں میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی دنیا کے اندر لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا رہا، بخشش اور مغفرت کی دعائیں اتنی کی جتنا ستایا، جتنا دل دکھایا، اس کے بدلے میں اتنی دعائیں کی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن اس کو ماں باپ کے فرما برداروں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔